یہ نہیں لگانا، یہ نہیں لگانا، دونوں لگ گئے، چلو ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ تعالی عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا وَإِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَأَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ۔ قال يحيى الظاهر على كل شيء علما والباطن على كل شيء علما۔ حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله بأي أرض تموت إلا الله ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب و توحید کے اندر بہت بڑی تعداد ہے عقیدے کے مسائل کی، اور ایک ایک مسئلے کے اندر پھر اتنی باریکیاں گہرائیاں ہیں، خاص طور پر جب لوگوں نے انسانی عقل کی سان پر جو ہے وحی کو رکھ کر وحی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، یا وحی کی جو ہے وہ تعویل کر کے غلط سلط معنی جو ہیں وہ اس کے بیان کیے، تو اس طرح سے ان مسائل کی تعداد جو ہے وہ لاکھوں میں ہے۔ لیکن امام بخاری ظاہر ہے کہ یہ لاکھوں مسائل کسی ایک باب کے اندر نہیں
بیان کرتے. انہوں نے ان مسائل میں سے جو اہم مسائل ہیں، جو اہم پہلو ہیں، اس کے انہوں نے عنوان قائم کرنے ہیں، یعنی باب باندھنے ہیں، اور پھر اس سے متعلقہ جو چیزیں ہیں وہ اس باب کے اندر امام بخاری جو ہیں وہ اکٹھی کر دیتے ہیں. قرآن کی آیات وہ بھی اکٹھی کر دیتے ہیں. اسی طرح جو بڑے بڑے مفسرین ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں، ان کے اقوال بھی جو ہے وہ اس طرح سے اکٹھے کرتے ہیں تاکہ یہ جو ہم نے عنوان قائم کیا ہے، اس عنوان کے یہ پہلو جو ہیں یہ ہمارے سامنے آ جائیں. اس کے بعد پھر امام بخاری جو احادیث لاتے ہیں، ان احادیث کے اندر جو ہے پھر اس بات کی جو ہے وہ بحث ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے اندر یہ جو پہلو ہیں یہ کیا ہیں اور کیسے جو ہیں ہمارے لیے جو ہے وہ اجاگر ہوتے ہیں. اب دیکھیے امام بخاری نے یہاں عنوان قائم کیا ہے قرآن کی آیت سے، تو اس لیے امام بخاری کا مقصود جو ہے صرف دلائل لانا ہے. قرآن مجید کی آیات بھی دلائل ہیں، اور اسی طرح جو ہر فن کے اندر بڑے بڑے لوگ ہیں، امام ہیں، ان کے اقوال بھی لے آتے ہیں تائید کے لیے یا کسی بات کی وضاحت کے لیے، اور پھر اس کے بعد احادیث لاتے ہیں. تو یہاں آپ دیکھیے کہ میں یہاں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ ایک عام آدمی جو ہے اس کا یہ بڑا شوق ہوتا ہے کہ مجھے جتنے مسائل میرے ذہن میں ہیں یا میں نے سنے ہوئے ہیں اس کا مجھے جواب مل جائے. حالانکہ یہ طریقہ کار جو ہے کہ بخاری نے تو ابھی وضاحت ہی نہیں کی اس کے کتنے بڑے مسائل ہیں، اور ظاہر ہے کہ استاد کا بھی یہ کام نہیں ہے کہ ایک ہی موقع پر جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ ڈھیر کر دے. اسے بھی تو صرف وہ پہلو جو ہے اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے جو امام بخاری نے جو مسئلے کی صورت میں سامنے رکھ دیا ہے. باقی جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی پہلو ہیں، وہ تمام کے تمام موجود ہوتے ہیں. اس لیے یہ سیکھنے کے آداب میں یہ چیز شامل ہے کہ اپنے مسائل جو ہیں وہ فوری طور پر جو ہے وہ ایک ہی مسئلے کے اوپر ڈھیر نہ کر دیے جائیں. تو میں نے اس لیے بتایا ہے کہ ایک ایک مسئلہ جو کسی کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ انشاءاللہ ہم وضاحت کریں گے. کئی ایسی چیزیں ہیں جو میرے ذہن میں نہیں ہوتی، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے ایک مدد یہ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ سوال لے کر آ جاتا ہے. اب عمران حیدر صاحب ایک سوال لے آئے تھے. محدثین کا اور مورخین کا آپس میں تقابل ہو رہا ہے. تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی مدد ہے کہ ایسے سوالات جب سامنے آ جاتے ہیں تو پھر غور و فکر کا موقع ملتا ہے. اس کا جواب کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہر چیز کا جواب ہر وقت ہر ذہن میں یعنی میرے ذہن میں نہیں ہوتا، کسی عالم کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا. صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر ہے، اس کے پاس جو مریض ہوتا ہے اس کا جو مرض ہوتا ہے اس کو تو اس کے ذہن میں وہی ہوتا ہے. یہ نہیں کہ وہ دیگر امراض کی باتیں جو ہے وہ وہاں شروع کر دے. تو اس لیے دنیا کے اندر اصول یہی ہے کہ انسان جو متعلقہ چیز ہو اس کے اندر محدود رہے. تو میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ بعض لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ بلکہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ درس بھی پورا نہ ہو، درس کے درمیان میں ہی ہمارے ساتھ جو ہے وہ گفتگو شروع ہو جائے. حالانکہ مسائل جو ہوتے ہیں وہ بہت بعد میں تفصیل سے آنے والے ہیں. تو خیر میں آپ کو کچھ بنیادی باتیں جو ہیں وہ بتا رہا ہوں اس وقت. یہ جو مسئلہ ہے نا اللہ تعالیٰ کے بہت بہترین ناموں کا، اس کی کچھ باتیں ہو رہی ہیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ کے اس نام کے بارے میں جو اللہ کا ذاتی نام ہے وہ تو میں نے بتایا تھا کہ اللہ ہے. باقی جو نام ہے وہ اللہ کے وصفی نام ہیں.
اور اس کے اندر رحمان کا ذکر تو آ گیا، اس کو امام بخاری نے اس لیے اللہ کے ساتھ اکٹھا کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی مخلوق کے لیے استعمال نہیں ہوتا، صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ ان الرزاق ذو القوۃ المتین، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے وصفی نام ہیں۔ اب ایک جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ عالم الغیب ہے، ایک عالم کے معنی اور ہوتے ہیں اور عالم الغیب کے معنی اور ہوتے ہیں۔ غیب کی اگر آپ تعریف کرنا چاہیں نا لغوی، تو لغوی تو تعریف اس کی جو ہے وہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو چیز ہم سے غائب ہو اس کو ہم غائب کہہ سکتے ہیں، اور جو چیز ہمارے سامنے ہو جس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہوں، تو یہ مشاہدہ شہادت کا ایک ہی جو ہے وہ مادہ ہے۔ تو آپ جو ہے اس کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ پھر اگر شہادت دیں، تو یہ جو صورتحال ہے وہ عالم الغیب و شہادہ کا معنی یہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن جب غیب کا لفظ الگ استعمال ہو تو اس وقت غیب سے مراد یہ ہوتا ہے کہ انسانی صلاحیتوں سے جو ماوراء چیزیں ہیں ان کا ذکر۔ تو اسی لیے اہل علم غیب کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ جو حواس اور عقل سے ماوراء جو ہمیں علم حاصل ہو وہ غیب ہوتا ہے۔ اور یہ غیب کا لفظ جو ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ استعمال ہوا ہے، لیکن یہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ عالم الغیب و شہادہ جو ہے وہ اس میں تو تقابل ہوتا ہے، تقابل کے بغیر آپ دیکھیے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ تعالیٰ غیب کو جاننے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہمارا مشاہدہ اور ہماری عقل جس چیز کو نہیں سمجھ سکتی، اللہ نے وحی کے ذریعہ سے وہ چیزیں جو ہم ہمیں بتائی ہیں۔ حتیٰ کہ ہمارے لیے جو شرعی کام ہے، ہم اجمالی طور پر تو ایک بات جو ہے وہ اس کا بسا اوقات شعور کر لیتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کی تفصیل میں جائیں تو آپ اس کو نہیں بیان کر سکتے، کہ اس کی تفصیل جو ہے وہ تو آپ کو ایسے ہی ملے گی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ روزے کا ذکر ہے، روزے کی تفصیلات کیا ہیں، یہ آپ کو جو ہے قرآن مجید میں بھی تفصیل سے نہیں ملیں گی۔ موٹی موٹی باتیں قرآن مجید میں موجود ہیں، باقی ساری اس کی وضاحتیں اور اس کا بیان اور اس کی تفصیل جو ہے وہ آپ کو حدیث میں ملے گی۔ اسی طرح نماز ہے، نماز کے اوقات تک جو ہیں وہ بھی قرآن مجید میں اس طرح واضح نہیں ہے جس طرح ہمیں ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے حدیث کا انکار کیا ان کے لیے مسئلہ جو ہے وہ نماز کا بڑا مارکۃ العراء بن گیا۔ تو اب کئی جو فرقے ہیں انہوں نے اپنے اپنے انداز پر، ایک فرقہ ہے اہل قرآن جن کا مشہور اس وقت لیڈر کہیے وہ عبداللہ چکراروی ہے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے جو ان سے بہت متاثر تھے، وہ عالم دین نہیں تھے، جرنیل تھے۔ تو ایبٹ آباد کے اندر جو ہے وہ عبداللہ چکراروی کی بیٹی جس کا نام عائشہ تھا، تو اتفاق سے میری بیٹی جو ہے وہ ایبٹ آباد میں کچھ عرصہ پڑھاتی رہی، تو ان سے بہت گہرا رابطہ تھا۔ تو میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اہل قرآن کون لوگ ہیں۔ اہل قرآن وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید سے ہی ہر چیز ثابت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پوری کی پوری شریعت کی ہر وضاحت، ہر تفصیل جو ہے یہ قرآن میں موجود ہے۔ جب اس کے اندر آ گئے تو اب سب سے پہلے تو سوال پیدا ہوا کہ نمازیں جو ہیں وہ کتنی ہیں اور ان کی اوقات کیا کیا ہیں۔
اب قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں ان سے انہوں نے جب پوری شریعت لینی شروع کر دی تو کسی نے کہا کہ نمازیں 2 ہیں، کسی نے کہا نمازیں 3 ہیں، کسی نے کہا نمازیں 5 ہیں، اور کسی نے کہا کہ نہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ اصل میں قرآن مجید جس کے اندر یہ تمام بیانات نہیں ہیں، یہ تمام تفصیلات نہیں ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو ہے وہ اس کے ساتھ یہ چیزیں متعین ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ کہنے کو تو وہ یہ تھے کہ مسلمانوں کے اندر فرقے ہیں اور ہم جو ہے قرآن کے نام پر فرقہ بندی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے وہ چیزیں جو متفقہ تھیں مسلمانوں کے اندر ان کو جو ہے وہ چھیڑ دیا، اور پھر نماز کے اوقات کا مسئلہ پیدا ہو گیا، اس کے بارے میں نئی سے نئی باتیں شروع ہو گئیں۔ تو اگرچہ بعض چیزیں حکمت سے متعلق ہیں، یعنی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بعض حکمتیں ہیں، تو ان حکمتوں کے مطابق جو ہے وہ اس سے بھی لوگ الجھ گئے، یعنی ہر وہ بات جس میں گہرائی تھی نا وہ الجھتے چلے گئے۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو جو ہے وہ یہ دے دیتا ہوں کہ شاہ ولی اللہ نے چونکہ شریعت کی حکمتیں بیان کی ہیں، حجت البالغہ اسی موضوع پر یہ کتاب ہے، تو شاہ ولی اللہ نے حکمتوں کے اندر یہ چیز بھی بیان کی ہے کہ نماز کے اوقات صرف 3 ہیں۔ تو وہ 3 اوقات جو ہیں، لیکن سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان اوقات میں سے جو ہے وہ ایک وقت ایسا ہے جس کے اندر اللہ نے 2 نمازیں جو ہیں وہ متعین کی ہیں، اور اسی طرح دوسرے کے بارے میں بھی میرے خیال میں یہ عملاً میں آپ کو مثال دے کر بات کروں گا تو زیادہ واضح ہو جائے گی۔ شاہ ولی اللہ یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت ہے سورج ڈھلنے سے لے کر مغرب تک، یعنی سورج ڈھلنے سے لے کر غروب ہونے تک ایک وقت تو یہ ہے، اور اس کے اندر 2 نمازیں ہیں، ایک جو ہے وہ ظہر کی اور ایک عصر کی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو مغرب کے بعد ہیں تو اس کے اندر بھی 2 نمازیں ہیں، اور اس کا جو وہ ٹائم ہے وہ آپ یوں سمجھیے کہ پوری رات ہے، تو اس کے اندر بھی 2 نمازیں ہیں، ایک مغرب ہے اور ایک عشاء ہے۔ اس کے بعد جب رات کا خاتمہ ہوتا ہے، صبح کے آثار آ جاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں صبح صادق یا پاؤ پھٹنا، تو پھر اس کے لیے ایک الگ نماز ہے، نہیں بعد قبل طلوع شمس، وہ یہ ہے کہ اس کا جو وقت ہے وہ طلوع شمس تک ہے۔ تو یہ 3 اوقات ہوئے۔ ظاہر ہے کہ یہ تو شاہ ولی اللہ نے تو حکمت بیان کر دی ہے، لیکن اب کہنے کو ہمارے ہاں ایک فرقہ ہے جس نے کہا ٹائم ہے ہی 3۔ اب جو شیعہ ہیں وہ نمازیں ظہرین اور مغربین، یعنی ظہر اور عصر وہ اکٹھی پڑھتے ہیں، ایک اذان کے ساتھ تکبیریں خیر 2 ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ مغرب عشاء جو ہے وہ بھی اکٹھی پڑھتے ہیں، تو وہ اذان نہیں دیتے الگ الگ۔ لیکن اہل سنت چونکہ ان کے سامنے تو نبی اکرم کی پوری زندگی ہوتی ہے، اپنے آپ کو یہ اہل سنت اسی لیے کہلاتے ہیں، تو اسے یہ جو ہے یہ 5 وقت کی اذان دیتے ہیں اور 5 وقت میں الگ الگ پڑھتے ہیں۔ لیکن شاہ ولی اللہ کی جو حکمت ہے نا، ذرا اس کی میں یہاں آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں، ذرا بات جو ہے وہ زیادہ آپ کے لیے کھل جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت ہے اختیاری اور ایک وقت ہے اضطراری۔ اختیاری کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جو ہے وہ اس کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں، تو اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں واجب موسع، یعنی جس کے اندر وسعت ہے۔ ظہر کی نماز جو ہے وہ اس کا ٹائم جو ہے وہ ہو جاتا ہے، خیر آج کل تو تقریباً 12:15 ہو رہا ہے، لیکن کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ 11:15 اس کا ٹائم ہو رہا تھا۔ تو ہم جو ہے وہ اس وقت سے لے کر جب تک جو ہے وہ سورج کی جو ہے وہ صورت میں جو سایہ بنتا ہے، ہمارا سایہ جو ہے وہ ہمارے
قد کے برابر ہو، لیکن وہ سایہ نکال کر جو ہر ملک کے اندر جب سورج سر پر ہوتا ہے تو ہر ملک کے اندر جو ہے وہ سائے کی مقدار الگ الگ ہوتی ہے. جو خط استوا پر ہے وہاں تو سایہ پاؤں میں آ جاتا ہے، تو اور جو خط استوا سے دور ہے وہاں سایہ جو ہے وہ پاؤں میں نہیں ہوتا. اس طرح اس سایہ کو نکال کر ایک قد کے برابر جو ہے وہ سایہ ہو جائے تو اب ظہر کی نماز کا جو اختیاری وقت ہے وہ ختم ہو گیا، اختیاری. اس کے بعد جو وقت ہے عصر کی یعنی مغرب تک ظہر کا وقت ابھی موجود ہے، لیکن وہ اضطراری ہے. اضطراری کا معنی ہے کہ کسی ہنگامی صورت میں، ہنگامی حالات میں جو ہے وہ آپ یوں کر سکتے ہیں کہ آپ ظہر کی نماز جو ہے وہ مغرب تک بھی مؤخر کر سکتے ہیں. اور عام طور پر یہ سفر کے اندر ایسی چیزیں پیش آتی ہیں یا جنگوں کے اندر پیش آتی ہیں. تو اس اعتبار سے جو ہے وہ یہ وقت ہو گیا ظہر اور عصر کا. تو اختیاری اور اضطراری اس کی تفصیلات ہیں. اسی طرح جو ہے وہ مغرب اور عشاء کا ہے. جب سورج غروب ہو گیا تو اس کے لیے جو ہے وہ پھر مغرب کی نماز آ گئی. مغرب کی نماز جو ہے اس کو جو ہے اگر کوئی شخص مؤخر کرنا چاہتا ہے تو مؤخر کر لے. تو اس کا جو وقت ہے وہ آدھی رات تک ہے. آدھی رات تک جو ہے یہ ان دونوں کا وقت اختیاری ہے، اور آدھی رات کے بعد جو وقت ہے وہ اضطراری ہے. اور اسی طرح جو صبح کی نماز جو ہے اس کا وقت جو ہے پاؤں پھٹنے سے لے کر جو ہے وہ سورج کے طلوع تک ہے. تو یہ وقت جو ہے یہ سارے وقت اختیاری ہے. تو میں نے یہ آپ کو اس لیے بتایا کہ سنت کو ماننے والے اور سنت کے مطابق عبادت کرنے والے، اپنی زندگیوں کو استوار کرنے والے جو لوگ ہیں وہ تو مشکلات کا شکار نہیں ہوتے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تمام قسم کی صورتیں ہمارے سامنے رکھ دی ہیں. حتیٰ کہ ایک صورت وہ بھی ہے، عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ظہر اور عصر کو اور اسی طرح مغرب اور عشاء کو اکٹھا کیا بدون سفر و مطر. نہ سفر تھا اور نہ بارش. اس حدیث کے مطابق چونکہ حنفی فقہ کے اندر وہ اس کو نہیں مانتے، کیونکہ حنفی فقہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ قرآن حدیث سے تیار نہیں ہوئی. وہ تو لوگوں نے اقوال اکٹھے کر کے ان کے پیچھے جو واقعاتی صورتحال تھی اس کو ختم کر دیا اور اقوال اکٹھے کر دیے. تو اس لیے وہاں مشکلات پیدا ہوتی ہیں. اس لیے ان کے لیے مشکلات یہ ہیں کہ انہوں نے پھر سارا کام جو ہے وہ اپنی رائے سے کرنا ہے، اور رائے کی صورت میں ان کے لیے مشکلات کیا پیدا ہوتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی عصر کی نماز جو ہے اس کا وقت بھی جو ہے وہ بس وہی ہے جب سورج جو ہے وہ اپنا رنگ اس کا دھیما ہو جاتا ہے اس کی روشنی. تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ان کے لیے وہ وقت جو ہے اس کے اندر نماز نہیں پڑھی جا سکتی. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ کی نماز رہ گئی ہے تو پھر اس کو آج نہ پڑھیے، اس کو کل پر ڈال دیں. اور انہوں نے کہا کہ اصل سبب وقت ہے، تو اس لیے کل جو ہے وہ آج آپ کی ظہر کی نماز رہ گئی ہے یا عصر کی نماز رہ گئی ہے تو اس کو جو ہے وہ کل آپ کل پڑھیں، آج نہ پڑھیں. حالانکہ قضا کے لیے جو ہے جو دوسرا مکتب فکر ہے حدیث کا وہ کہتے ہیں قضا کے لیے وقت کھلا ہے، آپ جب چاہیں قضا کر لیں. اب ایک آدمی جو ہے وہ اتفاق ایسا ہے کہ اسے خطرہ ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا، اب وہ کیا کرے؟ کل کا انتظار کرے. مثال کے طور پر ایک آدمی کو جو ہے پھانسی لگنی ہے، میں ایک بات کرتا ہوں، اب اسے پتہ ہے کہ مجھے پھانسی لگ رہی ہے تو کل کا میرے پاس وقت ہی نہیں ہوگا. اب وہ جو ہے وہ آج کی عصر اور ظہر جو ہے آج نہ پڑھے. وہ عام طور پر پھانسی لگاتے ہیں رات کے آخری حصے میں. تو یہ ساری چیزیں مشکلات ان کے لیے پیدا ہوتی ہیں جو فقہی جمود کا شکار ہے. تو عبداللہ بن عباس سے کسی نے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے.
لیکن اس کے اندر اور کئی مسائل پیدا ہوئے ہیں. اس حدیث کو وہ چونکہ نہیں مانتے تو اس لیے انہوں نے جو ہے وہ کئی ایسے اور مسائل تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت ہے نا اس کے کچھ اور اہم مقاصد ہیں جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. تو اس کے لیے اگر صورتحال ایسی ہو کہ جماعت قائم کرنی مشکل ہو تو اس کے لیے پھر انسان جو ہے وہ اکیلے نماز پڑھتا ہے. جیسے کہ یہ بات پیچھے گزر چکی ہے کہ جس نے جو ہے وہ چیزیں کھائی ہوں جن کے اندر بدبو ہے وہ مسجد میں جانے کی بجائے گھر میں نماز پڑھے. تو یہ بھی ایک صورتحال ایسی پیدا ہو گئی ہے اس کے لیے مشکل اپنے حالات کے تحت. تو شروع میں تو یہ تھا کہ نماز کے قریب جو ہے وہ نشہ نہ کرو، اس لیے کہ نماز کے قریب نشہ ہوگا تو پھر نشے کی حالت میں نماز جو ہے وہ پڑھنی پڑے گی. تو میں نے اسی طرح آپ کو اس حدیث کے اندر یہ لفظ ہے بدون سفر و مطر، کہ سفر کے اندر تو نماز جو ہے وہ جمع کرنے کی صورت ہے، لیکن حنفی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ ایسا کریں کہ زور اور اثر جو ہے، زور کو جو ہے وہ اپنے آخری وقت میں پڑھیں اور اثر کو جو ہے اپنے شروع وقت میں پڑھیں. اور اثر کا جو شروع وقت ہے ان کا وہ ایک قد نہیں ہے بلکہ 2 قد ہے. تو اس اعتبار سے جو ہے وہ اس کو وہ کہتے ہیں جمع سوری. تو میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس حدیث کے اندر جو سفر کے علاوہ جو لفظ مطر ہے نا اس سے یہ نکلا ہے کہ بارش کی وجہ سے اگر دوبارہ اکٹھے نہ ہو سکیں، بارش زور پر ہے یا کوئی پتہ نہیں موسم بارش کا ہے، اب ہم اتفاق سے اکٹھے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو آپ یوں کر سکتے ہیں کہ عصر کی نماز جو ہے وہ زور کے ساتھ پڑھ لیں. اسی طرح جو ہے وہ مگر عشاء کی نماز جو ہے زور کے ساتھ پڑھ لیں. اس حدیث کی روح سے بدون سفر و مطر. لیکن یہ ہے کہ میں نے بتایا نا کہ حنفی اس کو نہیں مانتے. انہوں نے تو وہ حدیثیں صرف مانی ہیں جو ان کی فقہ کی تائید کریں، کیونکہ ان کی فقہ تو قرآن حدیث سے نکلی نہیں ہے. یہی وہ بات ہے جو بہت بڑی ہے. اصل میں یہ بہت بڑا ایک مغالطہ ہے کہ فقہ اگر پہلے ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ اصول بنا کر جو ہے فقہ کو قرآن حدیث کے مطابق کرنے کی کوشش کی جائے تو سارے کا سارا جو ہے اس سے وہ رائے کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. اسی لیے جو اہل الحدیث ہیں وہ اس کام کو نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے، کوئی اصولی بات کرنی ہے، آپ براہ راست جو ہے وہ کتاب و سنت میں غور کریں. اور ائمہ جو ہوتے ہیں وہ آپ کے استاد کی حیثیت سے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. تو میں نے جو ہے وہ آپ کو یہ بتانا تھا، بات یہاں سے چلی تھی کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اس میں غیب سے مراد کیا ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غیب سے مراد یہ ہے کہ جس کا نہ تو ہمارے مشاہدے سے وہ چیز حاصل ہو سکے اور نہ وہ ہماری عقل سے حاصل ہو سکے. جتنے بھی ہمارے حواس ہیں، ہماری صلاحیتیں ہیں، حواس ظاہریہ ہوں یا حواس باطنیہ ہوں یا وجدان یا وجدان، اس سے حاصل ہو یا یہ ہے کہ عقل سے حاصل ہو، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو انسانی صلاحیتیں ہیں. اگرچہ تمام کی تمام صلاحیتیں جو ہیں وہ غیر معیاری ہیں، تو اس اعتبار سے وحی کے تو تابع ہیں یہ. لیکن غیب اس کو کہتے ہیں جو ان صلاحیتوں سے ماورا کسی اور طریقے سے حاصل ہو. لیکن اب جنہوں نے دھکا کرنا ہے انہوں نے کہہ دیا کہ بھی جو وحی سے غیب ہوگا وہ بھی تو غیب ہی ہے. حالانکہ یہاں غیب سے مراد وہ چیز ہے جو انسانی ذرائع سے حاصل نہ ہو. وہی تو جو انسانی ذریعہ تو ہے ہی نہیں. وہ تو نبوت کا جو مسئلہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے مخصوص لوگوں کے لیے رکھا ہے. تو اس لیے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر اللہ نے یہی بتایا ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے اور اپنا غیب جو ہے وہ کسی کو نہیں بتاتے الا من ارتضی من رسول. اس کے آگے جو ہے وہ اگر آیت اگلا حصہ پڑھیں گے تو الا من ارتضی من رسول، سورہ جن کی یہ آیت ہے. تو جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رسولوں میں سے پسند کرے. تو معنی یہ ہے کہ یہاں بتایا ہے کہ اللہ کا جو اظہار ہے وہ وحی کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو یہاں غیب کی تعریف آپ کے سامنے آ گئی
اس طرح ان اللہ عندہ علم الساعہ، جو قیامت کا علم ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے، اور چونکہ جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو اس کے لیے قیامت واقع ہو جاتی ہے اللہ کے رسول کے ایک ارشاد کی روح سے، من مات وقعت قیامت ہو، تو اس اعتبار سے ساعت کا ترجمہ قیامت بھی کرتے ہیں اور موت بھی کرتے ہیں، کیونکہ موت کے بعد انسان کا عمری وقت تو ختم ہو جاتا ہے نا، عمری زندگی تو انسان کی گئی، اس کے بعد تو پھر برزخی زندگی ہے، جو دنیاوی زندگی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جو موت کا علم ہے یا قیامت کا علم ہے، اس سے صرف اللہ کو علم ہے۔ تو اس کے اندر زیادہ واضح بات تو قیامت کی ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اگر آپ اس کو وسعت دیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن مجید میں بہت جگہ پر جو ہے وہ اس سے مراد موت بھی دی گئی ہے، لیکن زیادہ واضح جو ہے یہ قیامت کے بارے میں ہے۔ موت کے بارے میں بھی انسان کو حتمی پتہ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی جو ہے اس کے بارے میں مایوسی ہوتی ہے، بڑی بڑی خوفناک بیماریاں ہوتی ہیں، وہ تندرست ہو جاتا ہے، اور ایک آدمی جو ہے اس کے بارے میں کوئی زیادہ خیال نہیں ہوتا، وہ یہ ہے کہ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے یہ موت کے بارے میں بھی حتمی علم کسی کو نہیں ہے۔ قرآن مجید کی جو ہے نا یہ آیات، ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس بأی ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، یہ 5 چیزیں ہیں نا۔ قرآن مجید کا اگر انداز دیکھیے تو 5 چیزوں کے بارے میں اللہ نے انداز الگ الگ اختیار کیا ہے۔ وہ اصل میں اس لیے اختیار کیا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں انسان بالکل لا علم ہوتا ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے آثار انسان کو جو ہے وہ سامنے ہوتے ہیں، لیکن آثار کے باوجود بھی حتمیت نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے نا انداز، ان اللہ عندہ علم الساعہ، یہ تو حصر ہے، ہاں جی حصر ہے بھئی، یہاں علم الساعہ سے پہلے جو عندہ ہوا ہے وہی اس سے جو چیز مؤخر تھی اس کو مقدم کر دیا ہے، اسی سے اثر پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو حتمی بات ہے کہ قیامت کا علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبرائیل نے بات کرتے ہوئے وہ سوال آیا نا کہ قیامت کب ہے، تو اللہ کے رسول نے جواب دیا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جو پوچھنے والا ہے جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ عالم نہیں ہے۔ تو اس کے بعد آگے دیکھیے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، انداز بدل دیا ہے۔ نہیں یہ بھی اس کے اندر بھی غیب ہے، حتمی طور پر آپ نہیں جان سکتے کہ بارش کب ہوگی، اسی لیے یہ 5 چیزیں غیب کہلاتی ہیں، حتمی نہیں آپ اس کے بارے میں بات کر سکتے، لیکن بارش کے آثار ایسے ہوتے ہیں کہ بسا اوقات ہم اس کے اندازہ لگا لیتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ اندازے جو ہیں وہ حتمی نہیں ہوتے۔ آپ محکمہ موسمیات کو دیکھ لیجئے تو ان کے جو اندازے ہیں وہ درست نہیں ہوتے، حتیٰ کہ میں کچھ 6 سال مرکزی روئے تلال کمیٹی میں رہا ہوں تو موسمیات والے ہمارے ساتھ ہوتے تھے، ان کے جو اندازے ہوتے تھے وہ اکثر غلط ہوتے تھے، ہاں جی تو لیکن ہم ان سے کیا فائدہ اٹھاتے تھے وہ لمبی بات ہو جائے گی۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لیکن یہاں انداز کیوں بدلا ہے، اس لیے کہ اس کے آثار جو ہوتے ہیں نا انسان اس سے اندازہ کرتا ہے۔ تو لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنے دور میں چونکہ صورتحال ایسی تھی تو اس لیے آپ نے جو ہے وہ اس کے بارے میں بڑا سخت انداز بھی اختیار کیا ہے۔ صلح حدیبیہ کی رات کو جو بارش ہو گئی تھی نا تو آپ نے صبح کی نماز کے بعد فرمایا کہ کوئی آدمی ایسا ہے جس نے صبح کی ایمان کی حالت میں، اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے صبح کفر کی حالت میں کی ہے۔ تو ایمان کی حالت میں صبح کن کی ہے؟ جنہوں نے کہا کہ یہ بارش جو ہے وہ اللہ نے برسائی ہے، اور جنہوں نے یہ کہا کہ فلاں فلاں کھیتی، وہ جو موسمیات والوں کے اندازے ہوتے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ اب یہ علم جو ہے وہ فلکیات کا علم بہت آگے چلا گیا ہے، لیکن بارشت یہ فلکیات کا ایک علم تو ہے نا۔ تو جو اندازوں سے بات کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ہیں انہوں نے صبح کے وقت انہوں نے کہا جی کہ یہ تو فلاں فلاں جو کھیتی ہے اس کو کھیتی کہتے ہیں، ویسے کھیتیاں،
تو فلاں فلاں کھیتی کی وجہ سے جو ہے یہ بارش ہوئی ہے، تو وہ کافر ہو گیا۔ تو اس سے اصل مقصود یہ ہے کہ وہ قطعی بات قطعی کس کے بارے میں ہے، جہاں تک یہ ہے نا کہ ہمارے اندازے جو ہیں وہ ہوں، اور بات جو ہے وہ درست بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ اور ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو، اب دیکھیے نا، بعض لوگ بڑے چالاک ہوتے ہیں، انہوں نے کیا کام کیا ہوتا ہے، جیسے کہ ایک واقعہ ویسے بنایا ہوا ہے، یہ مشہور ہے، اس کے اندر کہتے ہیں کہ ایک آدمی کہتا تھا کہ ہم غیب کو جانتے ہیں، تو اس کا انداز یہ تھا کہ لوگ پوچھتے بتاؤ بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو وہ کہتا تھا اصل میں غیب صرف میرے پاس نہیں ہے، میں اور میری ماں جو ہے ان دونوں میں سے کسی کے پاس غیب ہوتا ہے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جب اس سے پوچھتے تو وہ کہتا ہے کہ مثال طور پر بارش نہیں ہوگی، ماں کہتی ہے ہو جائے گی، ہاں اب ظاہر ہے کہ دونوں میں سے ایک تو درست ہو جائے گا۔ تو اس طرح کے واقعات جو ہے یہ بڑی بناوٹی صورتحال ہے، بلکہ اس کے بارے میں جو خاص طور پر جو ہے نا بعض لوگوں نے اس کے لیے بڑی محنتیں کی ہوتی ہیں، اور محنتیں جو ہوتی ہیں وہ خاص طور پر جو جس کو آپ کہتے ہیں نا ہمزاد، ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ پیدائش کے وقت ایک جو ہے وہ جن لگتا ہے، وہ ہمزاد کو جو ہے وہ قابو کرتے ہیں، اور ہمزاد کو قابو کرنے کا ان کو جو کر لیتے ہیں ہے یہ بہت مشکل کام، تو یہ جو قابو کر لیتے ہیں پھر ان کے پاس ایک بڑی چیز ہو جاتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمزاد ہر شخص کے ساتھ ہر وقت ہوتا ہے۔ تو اب صورتحال کیا ہے کہ ایک جنہوں نے ہمزاد کا یہ عمل کیا ہوتا ہے، تو ان کے پاس جو ہے وہ لوگ جب کہتے ہیں کہ بھی تو وہ آ کر کچھ چیزیں ایسی بتا دیتے ہیں جس سے واقعی ایک آدمی جو ہے وہ حیران ہو کر سوچتا ہے کہ یہ تو بہت عجیب آدمی ہے، یہ بہت کچھ پہنچا ہوا آدمی ہے۔ جیسے کہ بتا دیں گے تیری ماں کا نام یہ تھا، تیری ماں جو ہے وہ فلاں وقت فوت ہوئی ہے، حالانکہ کوئی ایسا واسطہ ہوتا ہی نہیں، اسی طرح جو ہے وہ تم یہ کھا کر آئے ہو، اس طرح تمہارے اتنے بہن بھائی ہیں، تمہارے اتنے بچے تھے جن میں سے اتنے فوت ہو گئے۔ اب جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو یہ تو صورتحال جو ہے یہ واقعی ایک اچھا بھلا آدمی جو ہے پریشان ہو جاتا ہے، لیکن جو لوگ توحید میں پکے ہوتے ہیں ان کا طریقہ کار جو ہے وہ اور ہے۔ میں آپ کو ایک تاریخی حوالے سے بات بتا دوں، ہمارے جو ہے وہ روپڑ کے اندر ہمارے تایا مرحوم محدث روپڑی نے ایک نجد کے رکھے ہوئے تھے، ایک عالمی سمجھیے وہ نجد کی لڑائیوں میں بھی شریک ہوئے تھے، ان کا نام عمر تھا۔ تو اسی طرح کوئی ایک آگے آدمی حمزاد کا اس نے عمل کیا ہوا تھا۔ اب جو ہے وہ اس نے دوسرا جو تعارف عام طور پر دوسرے ساتھی کرواتے ہیں، وہ تو پیر بنا ہوتا ہے نا، تو وہ بولتے ہیں کہ جی ہاں جی علم غیب، آپ فلاں چیز کھائی ہے، آپ کے اتنے بہن بھائی ہیں، آپ کے اتنے رشتہ دار تھے، فلاں رشتہ دار جو ہے وہ آپ کا فلاں وقت مر گیا۔ چونکہ حمزاد کو تو سارا علم ہوتا ہے، تو وہ حمزاد کا اصل میں کی معلومات ہوتی ہیں۔ اس کے بعد باوجود بھی حمزاد بھی بہت جھوٹ بولتا ہے، لیکن میں ویسے آپ کو بتاتا ہوں کہ حمزاد کے عمل سے انہوں نے کیا کام کیا کہ انہوں نے جوتی اتار لی، تو اسے کہتے ہیں بتاؤ میں تمہیں ماروں گا کہ نہیں ماروں گا، ہاں تم مستقبل تم جو بات کرتے ہو کہ بتاؤ کہ میں تمہیں ماروں گا کہ نہیں ماروں گا۔ یہ بالکل انہوں نے وہی کام کیا جو کسی نے ولی بننے کے لیے کہ کبھی میں جو ہے ولی ہوتا ہوں اور کبھی میری ماں ولی ہوتی ہے۔ تو اب جب وہ ادھر کی باتیں اس نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ کہ میں ماروں گا کہ نہیں ماروں گا، میرا سوال جو ہے وہ اس وقت بالکل حاضر ہے، حتیٰ کہ ایسی بات ہوئی کہ وہ اٹھ کے بھاگ گیا۔ خیر ایسے واقعات اور بھی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ اس بات کو لمبا کروں، لیکن میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ یہ حمزاد کا عمل جو ہے بڑا خطرناک عمل ہے۔ تو عام طور پر جو لوگ جنات کا کام کرتے ہیں وہ اس عمل کو جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ حرام ہے، یہ جادو ہے۔ ہمارے بزرگ تھے، ہمارے والد صاحب کے شاگرد خاص بھی تھے، اور ہمارے بڑے بھائی حافظ عبداللہ صاحب جو ہے وہ مرحوم، وہ اپنے ساتھ والد کا نام لکھتے تھے، ہم اور نہیں لکھتے حافظ عبداللہ حسین، تاکہ حافظ عبداللہ محدث روپڑی سے تھوڑا سا فرق ہو جائے۔ تو
ان کے یعنی ان کے وہ سسر بھی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو وہ ویسے ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی، تو عبداللہ صاحب ماشاءاللہ ان کی کافی اولاد ہے، تو ان کے جو 10 بچے ہیں نا وہ ایک بیوی سے ہیں، اور 5 بچے جو ہیں وہ دوسری بیوی سے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ ان کے بیٹے ماشاءاللہ اب سبھی جوان ہیں۔ یہ جو ضیاء اللہ برنی ہے یہ بھی انہی کا بیٹا ہے، اسی ابھی آپ صاحب کی بیگم جو ہے وہ حیات ہے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ انہوں نے یہ کام جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی تھی، تو والد صاحب نے کہا نہیں کہ یہ حرام ہے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ علاج جنوں کا کیا کرتے تھے، تو عام طور پر جنوں کی جماعتیں جو ہیں وہ بوتل میں بند کر دیا کرتے تھے۔ یہ اس طرح کے بہت اعمال ہیں، کچھ تجرباتی ہیں اور کچھ اس طرح جو ہے وہ اعمال بھی کیے جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ حرام ہیں جادو کی، اور اس کے اندر عام طور پر جو علاج کرنے والے ہیں نا جنات کا، وہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے کہ جب اس کے اندر پیسہ آ جاتا ہے نا تو پیسوں کے لیے پھر بڑی تباہی مچتی ہے۔ چلیے بات ہم آگے چلتے ہیں کہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ کا انداز بدل گیا ہے، لیکن اس کے اندر حتمیت نہیں ہے اس اعتبار سے، اور خاص طور پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے نا اس کے اندر تو ایسے چیزیں نہیں تھیں جو آج محکمہ موسمیات نے ترقی کر لی ہے۔ تو اس لیے یہاں وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اس کے بعد ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحموں میں کیا ہے، اس کے بارے میں موٹا سا سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ نر ہے کہ مادہ۔ ویسے یہ آپ کو بتاؤں کہ آج کل یہ چیز تو حتمی طور پر معلوم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ سے معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ نر ہے کہ مادہ، حتیٰ کہ بچوں کی آپریشن جو ہے ماں کے پیٹ میں بھی ہو رہے ہیں لیزر سے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ چیز آدمی، تو اسی لیے یہاں بھی انداز فرق ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، یہ دونوں انداز جو ہے وہ خبر کا ہے لیکن حصر کی صورت نہیں ہے۔ اچھا اس کے بعد پھر حصر کی صورت آ گئی ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی جان نہیں یہ جانتی کہ کل جو ہے وہ کیا کرے گی، یہاں پھر اثر آ گیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، وہاں بھی جو ہے وہ اثر ہے۔ تو 3 اس میں چیزیں حصر کے ساتھ بیان نہیں ہیں، اور 2 چیزیں جو ہیں وہ خبری انداز میں بیان نہیں ہیں۔ تو دیکھیے قرآن مجید کی جو اپنی حقانیت ہے وہ کس طرح ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے۔ اچھا جی، میں نے غیب کی بات کہی تھی تو اس کے اندر یہ تشریح آ گئی تھی۔ اچھا اس کے ساتھ ہی اللہ یہ فرماتے ہیں کہ انزلہ بعلم، یعنی اللہ نے یہ جو وحی اتاری ہے یہ اللہ کے علم کے ساتھ، یعنی اللہ کا علم جو ہے اس میں کار فرما ہے۔ اچھا آگے لفظ ہے ما تحمل من انثی ولا تضع الا بعلم، کوئی مؤنث جو ہے وہ حاملہ نہیں ہوتی اور کوئی مؤنث جو ہے وہ حمل کو وضع نہیں کرتی، یعنی ڈلیوری سے نہیں گزرتی، بلکہ ہاں الا بعلم، مگر اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیے کہ کس طرح اس کا پھیلاؤ ہے۔ اگر آپ اندازہ کریں تو دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک لمحے کے اندر لاکھوں آدمی جو ہے وہ پیدا بھی ہوتے ہیں، لاکھوں آدمی مرتے بھی ہیں، اور اللہ کو ان سب چیزوں کا علم ہے۔ تو اسی طرح الیہ یرد علم الساعہ، جو قیامت کا علم یا موت کا علم جو ہے وہ اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے۔ تو یہ امام بخاری نے یہاں جو ہے مسئلہ جو ہے نا علم کا وہ پیدا کیا ہے کہ علم جو ہے وہ اللہ کا وصف ہے۔ باقی یہ اوصاف جو ہیں یہ میں اس کو ذرا ترجمہ کرنے کے بعد پھر آپ کو جو ہے وہ میں آگے بتاتا ہوں۔ یا مجھے ان کے باپ کا نام بھول گیا ہے، ویسے یہ ایک امام ہیں، تو الظاہر علی کل شیء علما، جو ہے نا هو الظاہر والباطن، اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ الظاہر علی کل شیء علما،
جو ہر چیز پر جو ہے وہ حاوی ہے علم کے ساتھ. والباطن علی کل شیء علما، ظاہر کے معنی ہوتے ہیں جو چیز ہمارے سامنے ہو، یعنی حاوی بھی ہو اور سامنے بھی ہو، اور والباطن اس کو بولتے ہیں جو چیز پوشیدہ ہو. تو والباطن علی کل شیء علما، اللہ علم کی روح سے ہر باطن کو بھی جانتے ہیں، ظاہر کو بھی جانتے ہیں اور باطن کو بھی جانتے ہیں. یہ اس کی جو ہے وہ تشریح ہے. اچھا، اس کے بعد حدیث تو میں نے پڑھ دی تھی میرے خیال میں. تو اس کے عبداللہ بن عمر سے یہ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیب کی چابیاں 5 ہیں. لا یعلمہ الا اللہ، ان کو جو ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. لا یعلمہ، اچھا اب یہ اللہ کے رسول کی کلام ہے نا، لیکن دی انہوں نے جگہ جگہ سے قرآن سے ہی ہے. قرآن مجید میں تو میں نے آپ کو بتا دی ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. وہ تو 5 وہاں ذکر ہے، لیکن اس حدیث میں تھوڑا سا فرق ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے پاس قیامت کا یعنی علم نہیں ہے، یعنی ان غیبی چیزوں کا علم نہیں ہے اللہ کے سوا. اس کے بارے میں پہلی چیز تو یہ بتائی ہے کہ جو رحم کے اندر کیا جو ہے وہ کمی واقع ہوتی ہے اور کیا اس کے اندر بڑھوتری آتی ہے، وہ بھی اللہ ہی جانتے ہیں. یہاں تو صرف انہوں نے کمی کا ذکر کیا ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ ما تغیض الارحام و ما تزداد دونوں کا ذکر ہے. تو ولا یعلم ما فی غد الا اللہ، کل جو ہے اس میں کیا ہوگا اس کا بھی علم صرف اللہ کے پاس ہے. اچھا جی، ولا یعلم حتی یاتی المطر، اور کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب آئے گی، یہ بھی صرف اللہ کے پاس علم ہے. اور یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین میں اس کی موت واقع ہوگی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور اسی طرح جو ہے وہ قیامت کب واقع ہوگی یہ بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو یہ میں نے آپ کو جو ہے وہ ترجمہ کیا ہے. ذرا آگے بھی پڑھ لیجئے، اگر تو اس کی تشریح تو بہت ہی خوفناک ہے، لیکن چلیے کچھ آج باتیں بتاتے ہیں، کچھ کل انشاءاللہ بتائیں گے انشاءاللہ. حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن اسماعیل عن الشعبی عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت من حدثک ان محمدا رأى ربه فقد کذب وهو يقول لا تدركه الابصار ومن حدثک انه يعلم الغیب فقد کذب وهو يقول لا يعلم الغیب الا اللہ. لو جی، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ جو تجھے یہ بات بتاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے. اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار. اللہ اکبر. ومن حدثک انہ یعلم الغیب، اور جو تجھے یہ بات بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب یعنی کہ وہ بھی غیب جانتا ہے تو وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. میں اس سے پہلے کہ آپ کو اس مسئلے کے بارے میں، یہ رؤیت باری تعالیٰ کا جو مسئلہ ہے نا، انسان اپنی ناسوتی آنکھوں سے اس کو دیکھے، یہ بڑا صحابہ کا اختلافی مسئلہ ہے. تو اس لیے صحابہ کی آراء کیا ہیں اور ان کے دلائل کیا ہیں، میں اس سے پہلے آپ کو چاہتا ہوں کہ ایک چیز آپ پہلے جو ہے وہ، امام بخاری نے تو ظاہر ہے کہ اس انداز سے فقہ تیار نہیں کی کہ آپ کو یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے کون کون سے اوصاف ہیں. تو وصفی نام کے بارے میں امام بخاری نے یہاں چند ایک ناموں کا ذکر کیا. ایک تو رحمان آ گیا تھا، تو اس کے بعد جو باب ہے نا اگلا، اس کے اندر رزاق اور ذوالقوہ المتین، یہ نام جو ہے وہ 3 آ گئے ہیں. متین کہتے ہیں مضبوط کو،
ذو القوہ کہتے ہیں طاقتور کو، رزاق کہتے ہیں جو رزق دینے والا ہو۔ تو اب اس کے بعد امام بخاری نے جو عنوان قائم کیا ہے وہ علم کا باب جو ہے وہ قائم کیا ہے، اور یہ کچھ چیزیں بیان کر دی ہیں۔ اسی طرح امام بخاری نے جو ہے وہ آگے بھی پھر عنوان قائم کیا ہے قول اللہ تعالیٰ سلام المومن۔ دراصل یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے وصفی نام ہیں، اور اللہ کے جو وصفی نام ہیں وہ 99 تو مشہور ہے نا جو حدیث میں آتے ہیں، لیکن ذرا بنیادی گفتگو میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ جو اختلاف ہوا ہے وہ بنیادی تصورات میں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 7 نام ایسے ہیں جو ان کو وجودی اوصاف کہا جاتا ہے۔ اس کے متعلق ایک تو حیات ہے، تو اللہ کا نام جو حی ہے نا یہ بھی وجودی وصف ہے۔ اسی طرح جو ہے پھر حی کے بعد جو ہے وہ قدرت اور قوت ایک ہی چیز ہے، یہ بھی جو اللہ کا جو ہے یہ ذو القوہ وصفی نام ہے۔ قادر جو ہے وہ اللہ کا وصفی نام ہے۔ اس کے ساتھ پھر علم جو ہے یہ بھی اللہ کا وصفی نام ہے، اور اس کے ساتھ ارادہ، 4 ہو گئے، دوبارہ گن لیں جی، حیات، قادر یعنی حی، قادر، اور اس کے بعد جو ہے وہ نہیں، اس کے بارے میں آپ یوں کہیے نا جی، علم، عالم یا عالم الغیب، جی علم یا عالم۔ تو اس کے بعد پھر ارادہ ہے تو ارادے سے آپ کہیں گے مرید۔ تو یہ 4 نام جو ہیں وہ، اور 3 اس کے اوپر اور ساتھ ملائیں، یہ 7 نام جو ہیں یہ بڑے مارکت الآراء ہیں جن کے اندر اختلافات پیدا ہوئے ہیں۔ ہیں جی کیا ہے؟ نہیں، وہ تو اصل میں ان ناموں کی آگے تشریحات ہیں کہ ان کی کیا کیا خاصیتیں ہیں۔ تو جو ہے نا آپ نے نام کی بات کی ہے، اصل میں جو حیات ہے نا اللہ تعالیٰ کی حیات ایسی ہے جو مستقل جو ہے وہ قائم دائم ہے، یعنی اللہ تو جب حیات کامل موجود ہو نا تو نیند اور اونگ دونوں اس کے منافی ہوتی ہے، اسی لیے یا حیو یا قیوم کے اندر یہ دونوں چیزیں شامل ہیں۔ حی اور قیوم کا معنی جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ اچھا، اس کی چونکہ متعلقہ باتیں ہیں اس لیے میں نے آپ کا جواب تو مختصر تھا اس لیے دے دیا، ورنہ یہ باتیں بھی ساری آئیں گی۔ اس کے بعد 3 جو اللہ کے اوصاف اور ہے، ایک کلام اللہ کا وصف ہے، اور ایک سننا اللہ کا وصف ہے، اور ایک دیکھنا اللہ کا وصف ہے۔ تو یہ 7 جو ہیں یہ اللہ کی وجودی صفات کہلاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ابھی چونکہ امام بخاری وجودی صفات کے بارے میں ہی جو ہے وہ بتا رہے ہیں، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ میں صرف ان کا ذکر کرتا ہوں، اور بھی جو ہے وہ بڑے مسائل ہیں۔ اصل میں صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ یہ جو بنیادی نقطہ ہے نا کہ غیبی جو چیزیں ہیں ان کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ جو الہیات کا میدان ہے یہ سب غیب ہے، یہ علم غیب ہے۔ الہیات کا میدان کیا ہے کہ اللہ جو ہیں یہ کیسے ہیں، اللہ کے اوصاف کی کیا کیفیتیں ہیں، یہ سب غیبی امور ہے۔ انسان جو ہے وہ اپنی عقل سے یا اپنے جو ہے وہ مشاہدے سے، اپنی جو انسانی صلاحیتیں ہیں ان سے نہیں سمجھ سکتا۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اس کو فلاسفہ کہتے ہیں الہیات، اور ہم اس کو بولتے ہیں غیبی امور۔ تو غیبی امور جو ہیں ان کے بارے میں انسان کی صلاحیتوں سے یہ بالا چیزیں ہیں،
یہ نہیں ہے کہ یہ عقل کے خلاف ہیں، یعنی جہاں کی عقل کی رسائی نہیں ہے یہ اس سے بالا چیزیں ہیں۔ اس طرح عرش، کرسی وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عقل سے بالا ہیں۔ تو جو عقل سے بالا چیزیں ہوں اس کے بارے میں معتبر بات صرف جو ہے وہی کی ہوتی ہے، وہی کے علاوہ کسی کی بات معتبر نہیں ہوتی۔ شیعہ کے نزدیک چونکہ عقل بھی جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو دلیل ہے، یعنی حجت ہے عقل، اس اعتبار سے شیعہ جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر جو ہے وہ معتزلی ہوتے ہیں، اور اگر غالی شیعہ تو عام طور پر معتزلی ہوتے ہیں، لیکن جو غالی شیعہ نہیں ہوتے وہ بھی جو ہیں وہ اشعری ماتریدی ہوتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ امام بخاری کے تو سب یہ بعد ہیں، حتیٰ کہ امام طحاوی کے بھی یہ بعد ہیں اشعری ماتریدی، اس لیے امام طحاوی جو ہے وہ اشعری ماتریدی کی بات نہیں کرتے۔ شارح جو ہے ابن ابی العز جو شرح عقیدہ طحاویہ کا شارح ہے وہ باتیں کرتا ہے اشاعرہ کی ماتریدیہ کی۔ چلو میں نے آپ کو اب یہ بتایا کہ یہ 7 نام جو ہیں یہ اللہ کے بنیادی وصف ہیں، وصفی نام بھی انہیں کہہ سکتے ہیں اور یہ اللہ کے اوصاف بھی جو ہے وہ۔ لیکن ایک مسئلہ ہے تو یہ خوفناک، لیکن آپ کو واضح کرنا اس لیے بڑا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ جو یہ کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اپنی دنیاوی زندگی کی صورت میں جو ہے وہ دیکھا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اصل میں قرآن کی ایک آیت ہے، ایک آیت نہیں بلکہ کئی آیتیں ہیں، ان کی تشریح جو ہے وہ اس کے اندر بڑی باریکی ہے، اس لیے لوگ اس میں الجھ گئے ہیں اور صحابہ ہی الجھ گئے ہیں۔ وہ ہے معراج کا واقعہ۔ تو معراج کے واقعہ کے اندر جو اسلوب بیان ہے نا وہ اگر دیکھیے تو وہ یہ ہے کہ ذرا آپ پڑھیے جی، یہ تو اب آپ کو یاد ہونا چاہیے نا، نہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى۔ یہ جو آیتیں ہیں نا، ان آیتوں کا ظاہری جو انداز ہے نا وہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری بات اللہ کے بارے میں ہو رہی ہے، ظاہری انداز اس کا یہی ہے۔ تو اس لیے ابھی حدیث میں خیال میں آئے گی شریک بن عبداللہ کی، شاید وہاں امام بخاری جو ہیں اس کے بارے میں یہ بات کریں گے۔ تو یہ شریک بن عبداللہ کی جو حدیث ہے اس اندر جو ہے اصل اس بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس جو ہے نا وہ اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ معراج کی رات جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، اور یہ اللہ کو دیکھنے کے علاوہ اب یہ ہے کہ چونکہ دونوں صحابی ہیں اور حضرت عائشہ جو ہے اللہ کے رسول کے ساتھ رہنے والی ہیں ہر وقت، اور ابن عباس وہ ہیں جن کے بعد وہ بھی ساتھ ہی رہتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں اللہ کے رسول کی دعا بھی ہے کہ اللہم علمہ التاویل۔ تو شریعت کے بارے میں ان کی مہارت و مسلمہ ہے، اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بڑے بڑے جو اہل مشورہ ہیں ان کے ساتھ عبداللہ بن عباس کو بٹھایا کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے یہ مشکل پیدا ہو گئی ہے کہ اب یہ تفسیر کس کی مانی جائے۔ ظاہری طور پر جو بات نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ اس کو لفظ ناسوتی اگر یہ ہے تو فلاسفہ کا لفظ ناسوتی آنکھوں سے اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دلیل پیش کی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن مجید میں یہ موجود ہے لا تدرکہ الابصار، ہماری یہ آنکھیں جو جس کو ہم تعبیر میں ناسوتی کہتے ہیں یہ اللہ کو پا ہی نہیں سکتی، تو وہ کہتے ہیں جو کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے معراج کی رات جو ہے وہ اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو اسی طرح جو یہ کہتا ہے کہ
غیب کی بات وہ اتنی خوفناک نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے بارے میں تو آیت سری موجود ہے نا، لیکن یہ جو ہے نا یہ اس لیے خوفناک صورت بن گئی ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں اگرچہ میرا اپنا موقف نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں نے ان کو دونوں کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ باتیں دونوں درست ہیں، اور وہ بعض روایات ایسی ہیں جن کی وجہ سے جو ہے ان کو جمع کا موقع جو ہے وہ، ایک تو انہوں نے جمع کرنے کے لیے یہ بنیاد بنائی ہے کہ ادراک اور علم میں فرق ہے، ادراک علم سے کچھ زائد چیز ہے، کیونکہ سطحی علم وہ بھی علم کراتا ہے، لیکن ادراک سطحی علم کو نہیں کہتے، جی وہ اس کی کنہ کو پانے کا مطلب ہے کہ اللہ کی کنہ، اللہ کی حقیقت جو ہے، یہ بھی کنہ کا لفظ ہے، یہ منطقی لفظ ہے، تو اللہ کی حقیقت کو کوئی نہیں پا سکتا، یہ معنی ہے اس کا۔ اور آنکھیں جو ہیں وہ، اچھا اب اس کے لیے ان کے مزید دلائل یہ ہیں کہ اگر اللہ کو دیکھ سکتے تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیتے، لیکن اصل میں ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ آپ نے خواب میں اللہ کو دیکھا ہے۔ تو اب خواب جو ہوتا ہے، ویسے تو انسان اسی زندگی کی حالت میں ہوتا ہے خواب میں، لیکن وہ جو اس کے جو اندر اصول ہیں نا سائنسی، وہ نہیں لگتے، وہاں اشاراتی دنیا ہوتی ہے۔ تو اس لیے خواب جو ہوتی ہے وہ دیکھنے کو کچھ اور ہوتا ہے، لیکن اشاراتی دنیا میں وہ ایک اور چیز بن جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ نے خواب میں دیکھا ہو، اس کے اندر تو کوئی اشکال نہیں ہے، یا کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن اللہ کو مسئلہ یہ پیدا ہو گیا قرآن کی آیتوں کی تفسیر کے بارے میں۔ ایک بات تو، دوسری بات جو ہے وہ یہ آ گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوا ہے یہ معجزہ تھا کہ نہیں۔ میں یہ ایک سوال پیدا کرتا ہوں، میں نے پہلے کہہ دیا یہ میرا موقف نہیں ہے، میں اصل میں ان لوگوں کے دلائل دے رہا ہوں جو ان دونوں کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان کی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ جب معجزہ ہوتا ہے اس کے اندر جو ہمارے سائنسی قوانین ہیں وہ کام نہیں کرتے، اس کے اندر جو ہے وہ کوئی اور قوانین کام کرتے ہیں یا اور ضابطے کام کرتے ہیں جو یہ اس دنیا کے نظام سے بالا ہوتے ہیں۔ یہ بات ہے بھی درست کہ اب دیکھیے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں پھینکی ہیں، تمام کی آنکھوں میں کنکریاں پڑ گئی ہیں، اتنی بڑی تعداد تھی، تو اسی لیے اللہ نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، تو نے پھینکی نہیں تو اللہ نے پھینکی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ معراج کے اندر جو ہے وہ قوانین یا کون سے ضوابط کام کر رہے تھے؟ وہ معجزہ تھا، اور معجزہ کے اندر جو ہے وہ غیر طبی قوانین ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں، اس کو اسی لیے معجزہ کو بولتے ہیں ماوراء طبیعت، میٹا فزکس۔ تو اس لیے ان کی تشریح یہ دراصل اب گروپ بن گئے ہیں، ایک حضرت عائشہ کی دلیل پیش کرتا ہے، دوسرا عبداللہ بن عباس کے دلائل پیش کرتا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب معجزہ تھا، تو ویسے تو یہ روایات پتہ نہیں کہاں تک صحیح ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے ہیں تو اس وقت ابھی بستر ان کا گرم تھا، میرے خیال میں یہ تو مبالغہ ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ہاں وہ جو بھی ہے، اصل میں جو بات جو مشکل پیدا کر رہی ہے نا، وہ یہ پیدا کر رہی ہے کہ آپ نے ایک رات کے اندر ہی یہ سارا کچھ کام کر لیا، جنت دوزخ بھی دیکھ لی اور وہاں تک پہنچ بھی گئے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو جو ہے وہ بیت المقدس کے اندر نماز بھی کرائی ہے۔ ایک مسئلہ میں یہاں اشارہ کر دیتا ہوں، پھر اس کی وضاحت کروں گا کہ بیت المقدس کے اندر جو نماز کرائی ہے اس میں آپ کا رخ کدھر تھا؟ ہاں جی بتائیے جی مصطفیٰ صاحب کدھر آپ کا رخ تھا؟ ہم تو بتا سکتے ہیں، آپ کے موقف میں مسئلہ ہے۔ ہاں جی ہم تو بتا سکتے ہیں، اب بتائیں نا۔ ہم تو کہتے ہیں بیت المقدس کی طرف ہو گئے، اس لیے پہلے قبلہ وہی تھا سارے نبیوں کا۔
نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بیت المقدس قبلہ نہیں تھا معراج کے وقت. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کا موقف ہے نا، تو اس میں تو پرابلم نہیں معراج کے وقت میں آپ سے پوچھتا ہوں. پہلے نبیوں کا تو قبلہ تو تھا نا. نہیں، ان کا بھی نہیں تھا. دیکھیے اللہ کے رسول امام ہے، ساروں کا رخ ایک طرف ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ باقی نبیوں کا قبلہ بھی بیت اللہ تھا. بھئی اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، آپ کا کیا خیال ہے کہ امام کا رخ کسی اور طرف تھا اور نبیوں کا رخ کسی اور طرف تھا؟ ایسے تو جائز ہی نہیں ہے. کیا مطلب، آپ کی بات نہیں سمجھے. یہ کلانی صاحب سمجھ گئے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب نماز پڑھائی ہے انبیاء کو، تو اس وقت آپ کا رخ تو تھا نا بیت اللہ کی طرف. یہ کہاں ہے؟ بس 7ویں صدی ہجری میں جو ہے یہ مدینہ سے پہلے آپ کا قبلہ کیا تھا؟ بیت اللہ تھا. بیت المقدس. نہیں، بیت اللہ تھا. بیت المقدس کی کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے. بیت اللہ کی کوئی دلیل نہیں. بیت اللہ کی دلیل موجود ہے. دیکھیے نبی اکرم مکہ مکرمہ میں جب نماز پڑھتے تھے تو کعبہ کے ارد گرد پڑھتے تھے. وہ تو مسجد تھی نا، اس لیے. بھئی مسجد کی بات نہیں ہے، وہ کوٹھا، اصل قبلہ تو کوٹھا ہے وہ. چلو تو اس لیے جب اس کے ارد گرد نماز پڑھتے تھے تو اس کا منع چاروں طرف سے لوگ نماز پڑھتے تھے، اس کے اندر تو کوئی شکار ہی نہیں ہے. تو اس لیے بیت اللہ ہی قبلہ تھا. تو جب بیت اللہ قبلہ تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں جو نماز کرائی ہے، آپ کا جدھر رخ تھا سارے انبیاء کا رخ بھی ادھر تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ساروں کا قبلہ یہی ہے. یہ اصل میں میرا موقف جو ہے یہ غامدی کے رد میں ہے. غامدی کا موقف یہ ہے کہ بیت المقدس جو ہے یہ یہودیوں کا قبلہ ہے، اس لیے مسلمان ظالم ہیں، وہ یہودیوں کے حوالے کریں بیت المقدس کو. یہ غامدی کا موقف ہے. یہ اس کے رد کے طور پر جو ہے یہ میں موقف پیش کیا کرتا ہوں. چلیے، مگر یہاں بات ایک اور چل رہی ہے، وہ میں آپ کو یہ اس کو بتا رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے موقف کی تائید میں جن لوگوں نے دلائل دیے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ معجزہ تھا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور معجزہ کے اندر جو اس کائنات کے جو اصول ہیں، اس کائنات کے وہ نہیں چلتے. اور لیکن اس کے بھی جوابات ہیں. وہ کہتے ہیں جب نہیں چلتی تو جس طرح برزخی زندگی کے اصول جو ہوتے ہیں وہ دیکھیے اسی دنیا کے اندر ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کائنات کے اصول نہیں ہوتے. حالانکہ انسان ہوتا یہی ہے قبر میں. تو اسی طرح جو ہے یہ چیزیں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کا جو موقف ہے وہ بھی کوئی ایسا موقف کمزور نہیں ہے. لیکن چونکہ اس سے بہت سی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس پہ الحاد کی طرف چلے گئے. انہوں نے کہا جی معراج جو ہے وہ اس جسم کے ساتھ ہوا ہی نہیں. یہ بھی غلط ہے. اور اسی طرح لیکن میں یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ تو خیر موقع بالکل غلط ہے کہ معراج جسم کے ساتھ نہیں ہوا. تو اس لیے کہ جو ابد ہے نا وہ اس جسم کے ساتھ ہی ہیں. آپ جسم و روح کے ساتھ ہی اس کو ابد کہتے ہیں. لیکن یہ جو ہے وہ سوال جو ہے وہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ سے اچھا یہاں ایک لفظ ہے، میں چاہتا ہوں اس کی بھی تشریح ہو جائے. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہ کیا ہے اصل میں؟ اس کا عام طور پر جو ہے وہ بیان یہ کرتے ہیں کہ قاب یہ ہوتی ہے کہ کمان کے جو ایک ہوتا ہے نا کونا، اس سے لے کر نہیں قاب دوسرے کونے تک نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے کہ قاب کہتے ہیں جہاں سے ہم پکڑتے ہیں نا، جب ہم جہاں سے پکڑتے ہیں وہ ہے قاب، وہ قاب ہے. اور وہاں سے لے کر جو کونے تک ہوتا ہے وہ قاب ہے. اسی لیے کسی کی نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا قاب یعنی قابین، دو قاب. کیا مطلب کہ جہاں سے ہم پکڑتے ہیں کونے تک ایک قاب اور دوسری طرف دوسرا قاب. لیکن کچھ مفسرین جو ہیں انہوں نے ایک اور بات پیدا کی تھی. کہتے ہیں اصل میں یہ محاورہ ہے. یہ محاورہ یہ ہے کہ جب صلح ہوتی ہے نا لڑائیوں کے بعد، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ صلح کے لیے وہ یہ کرتے ہیں کہ کیا کہتے تھے کہ جو اپنا کمان ہے نا
اس کمان کو جو ہے دوسرے کمان کے ساتھ ملاتے ہیں، یعنی اس کا کمان، اس فوج کا کمان اور دوسری فوج کا کمان، وہ آپس میں کمان ملایا کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے نا اصل میں کعب سے مراد دراصل دو کمانوں کا ملنا ہے۔ صحیح۔ تو اس لیے وہ جو روایت ہے نا قوسین، وہ روایت نہیں ہے ویسے، وہ تشریح ہے غالباً مجاہد کی، تو اس کے اندر یہ ہے کہ دو کمانوں کو ملاتے تھے۔ اور قعب ہے نا، اس کے بارے میں جو لفظ آیا ہے وہ کہتے ہیں قعب سے مراد اصل میں پکڑنے کی جگہ نہیں ہے، قعب سے مراد وہ جگہ ہے جو تندی کے اندر تیر کو رکھنے کے لیے ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں۔ اچھا، جگہ تقریباً وہی بنتی ہے۔ ہاں جی، ٹھیک ہے۔ اس کے بالمقابل ہوتی ہے جہاں سے پکڑتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس محاورے سے مراد بہت زیادہ قربت ہے، مطلب صلح جو ہے جب بہت زیادہ صلح ہو تو اس کے لیے یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے۔ تو ان کا ساتھ ہی عبداللہ بن عباس کی تشریح میں ایک نئی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ پیدا یہ ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک تو ٹھہرے نہیں، یہ تو پکی بات ہے آپ اس سے اوپر گئے ہیں، کیونکہ سدرۃ المنتہا تک تو جبریل نے کہا کہ ہماری حد یہ ہے، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سدرۃ المنتہا سے آگے گئے ہیں۔ تو اس لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے جبرائیل کو دیکھا یا اللہ کو؟ اب جو عبداللہ بن عباس کا موقف رکھنے والے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ جبرائیل کو دیکھنے میں کون سی کوئی عجائبات کی بات ہے، آپ تو اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں جبرائیل کو، آپ نے اس وقت بھی جبرائیل کو دیکھا تھا جبکہ یہ یا ایھا المدثر سورت اتری ہے، تو آپ خود فرماتے ہیں جبرائیل کو میں نے 2 دفعہ دیکھا ہے۔ تو اس لیے معراج کے اندر اگر آپ جو ہے وہ جبرائیل کو دیکھنے کی بات کریں گے تو یہ تو ایک معمولی بات کو اتنے اہتمام سے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو آپ کا بھی یہی محسوس ہو رہا ہے جس انداز سے؟ آپ دیکھو میری بات سنو، اس وقت میں امام راضی جب کسی کا موقف پیش کرتے ہیں تو اتنا زوردار پیش کرتے ہیں کہ وہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا اپنا موقف ہے، بعد میں جب تردید کرتے ہیں تو پھر یہ آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ موقف لیکن کچھ لوگ اور بھی کہتے ہیں کہ جتنا زوردار دوسرے کا موقف پیش کرتے ہیں اتنا جواب زوردار نہیں ہوتا۔ تو یہ فلسفے کے کام ہے۔ تو ابھی میں نے اس کے جب جواب دینے ہیں پھر آپ کہیں گے اچھا جی ہمیں تو نظر ہی آتا تھا کہ یہ بالکل وہی بات ہے جو حافظ عبداللہ محدث روپنی نے میرے ساتھ کیا تھا کہ ترکیب کے اندر جب میں نے کر دی تو کہا کہ تمہاری ترکیب غلط ہے، پھر جو اعتراض کیا میں نے پھر مجھ سے پوچھا وہ بھی غلط تھی، پھر اس کے بعد میں جو ترکیب کرتا کہتے ہیں غلط ہے، حتیٰ کہ آخر مجھے بتایا کہ یہ تمہاری غلطی کیا تھی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ دلائل کی دنیا سے تعلق رکھتی ہیں، اس لیے جب دلائل پیش کیے جا رہے ہوں یہاں اصل میں صحابہ کا اختلاف ہے، اگر ہوتا نا کسی صحابی کے ساتھ کسی اور کا اختلاف پھر ہم جو ہے وہ اس معاملے میں جو ہے وہ اتنا زوردار موقف نہ پیش کرتے۔ اور قرآن کا جو ظاہری اسلوب ہے نا، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا، اب جنت الماوا کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا کے پاس۔ جنت الماوا جو ہے وہ عرش کے نیچے ہے، بلکہ عرش کے نیچے پوری جنت نہیں ہے، عرش کے نیچے صرف جنت الفردوس ہے۔ تو جو یہ کائنات ہے پورے 7 آسمان، یہ تو تمام کے تمام کرسی کے نیچے ہیں، اور کرسی جو ہے وہ عرش کا پایا ہے، یعنی جہاں ایک عرش کے اوپر بیٹھنے والا جہاں پاؤں رکھتا ہے اس کو بولتے ہیں کرسی، اور وسیع کرسی ہے السماوات والارض، کرسی کے نیچے 7 آسمان اور زمین پوری کی پوری اس کے نیچے ہے۔ تو یہ پوری کائنات تو اس کے نیچے ہے، اور اس کے اوپر جب جاتے ہیں سدرۃ المنتہا سے اب آگے جاتے ہیں تو پھر تو معاملہ عرش کا آ جاتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ قندیلیں جو ہیں جن میں شہیدوں کی روحیں ہوتی ہیں وہ عرش سے ساتھ لٹکی ہوتی ہیں، اور وہ جنت میں گھوم پھر کر واپس آ جاتی ہیں، کیونکہ شہیدوں کو جنت الفردوس ملے گا۔ تو یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ جنت الفردوس جو ہے وہ عرش کے نیچے ہے، کیونکہ عرش اللہ کی مخلوق ہے نا، اس لیے اس کی تو حد بندی ہے نا عرش کی بھی، تو اس طرح جنت کی بھی حد بندی ہے۔ اللہ کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہتے، ہم اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کی حد بیان نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ کے بارے میں ہمارا علم نہیں ہے، وہ ماورات طبیعت ہے۔
تو میں نے آپ کو جو اس وقت موقع بتایا ہے وہ یہ دو صحابہ کی جو ہے بات کہی ہے، اور دونوں صحابہ کا اختلاف جو ہے اس کے بارے میں فتوی بازی نہیں ہوتی. تو لیکن یہ اس مسئلے کا تعلق اصل میں ہے ایک چیز کے فہم سے، کہ اس واقعہ کا فہم جو ہے وہ کسی کا کیا ہے. یہ بالکل ایسا ہی واقعہ ہے جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قلیب بدر کے اندر جن بڑے بڑے صنادید قریش کو پھینکا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم نے دیکھا، تم نے پا لی نا جو میں بات کہتا تھا. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کن کو مخاطب کر رہے ہیں، یہ تو آپ کی بات نہ سن رہے ہیں نہ سمجھ رہے ہیں. کہا کہ تم سے زیادہ جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں. کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ ہے کہ اب تو ان کو عین یقین ہو گیا ہے نا. تو مقصد اصل میں یہ ہے کہ یہ دلائل ہیں صحابہ کے. تو چونکہ امام بخاری کے اوپر بھی یہ بہت بڑا اعتراض ہے کہ امام بخاری بھی جو ہے وہ کہنے کو لوگ کہتے ہیں کہ امام بخاری کا موقف جو ہے وہ ابن عباس کے ساتھ ہے، لیکن وہ انشاءاللہ تعالی میں بتاؤں گا کہ شریک بن عبداللہ کی جو روایت ہے نا، میں وہاں انشاءاللہ یہ بات کروں گا، وہ روایت آنے والی ہے انشاءاللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر.